پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور۔ میرزا اسد اللہ خان غالب نے یہ شعر تو کسی اور تناظر میں کہا ہوگا، لیکن فی زمانہ جب پوری دنیا کو کووڈ-19 جیسی عالمگیر وبا ایک چیلنج کی شکل میں درپیش ہے اور ہم اپنی زندگی کو اس کے روایتی معمول پر پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس تناظر میں یہ شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج کو ہم کس طرح سے اس سے نمٹیں گے، اس سے نبرد آزما ہوں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور آپ جانتے ہیں 156 برس پرانی تعلیمی درسگاہ ہے، جس نے تعلیم، تحقیق، تدریس اور تربیت کے میدان میں ایسے نشان راہ پیدا کیے جسے دیگر اداروں نے ملک کے اندر اور بین الاقوامی طور پر اپنایا، اختیار کیا اور بہترین مثالیں قائم کی۔ آج کے تناظر میں کس طرح سے ہم روایتی تدریس سے آگے نکل کر آن لائن ٹیچنگ کی طرف، آن لائن لرننگ کی طرف آ رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کیا اہتمام کیا ہے اور کیا اقدامات کیے ہیں، ہمارے اساتذہ نے اس کے لیے کس طرح سے تیاری کی ہے، ہماری یونیورسٹی نے کیسے ایک آن لائن نظام وضع کیا ہے جسے جی سی یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہا جا رہا ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ہمارے اساتذہ، ہماری انتظامیہ اور ہمارے طلباء و طالبات کس طرح سے نمٹیں گے، یہ موضوع ہے آج کی اس گفتگو کا، جس میں ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عماد اپل صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کی ٹیم کے ممبر اور چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری ڈاکٹر حسین احمد خان صاحب، اور طلباء کی نمائندگی کے لیے ہمارے ایک قدیم انسٹیٹیوشن ہے یونیورسٹی کے اندر جسے ہم سینئرز کلب کہتے ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی کے نمائندہ طلباء جو تعلیم کے میدان میں، ہم نصابی سرگرمیوں کے میدان میں یا کھیلوں کے میدان میں دوسروں سے نمایاں ہوتے ہیں، وہ طلباء کے معاملات کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک پل کا کام کرتے ہیں اساتذہ اور طلباء کے درمیان۔ سینئرز کلب تو بہت وسیع ہے، لیکن آج ان کے 3 رکن ہمارے ساتھ ہیں جو کہ طلباء کی جانب سے سوالات اٹھائیں گے، جو کہ محترم وائس چانسلر صاحب اور ہمارے جو اساتذہ یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ ان کا جواب دیں گے، تاکہ ہمارے طلباء کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں اور جو تحفظات ہیں، ان کا شافی جواب دیا جا سکے اور وہ نہایت سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ تدریس کے اس نئے نظام کو اختیار کر سکیں، اور ابتدائی طور پر اگر کچھ چیلنجز یا مسائل ہوں تو خوش اسلوبی سے اس سے نمٹ سکیں۔ یہ ہے ہماری آج کی اس نشست کا مقصد۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، التماس کروں گا محترم وائس چانسلر صاحب سے کہ وہ ابتدائی کلمات ہمیں عطا فرمائیں، جس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز سوالاً جواباً کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج جیسا کہ جناب صدیق اوان صاحب نے بتایا کہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی آن لائن ٹیچنگ پالیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس بارے میں بہت سے سوالات جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دے سکیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے ساتھ ڈائریکٹر آئی ٹی اور جو کنوینر ہیں ہمارے ڈیجیٹل لرننگ انوائرمنٹ کے ڈاکٹر حسین احمد خان، ان کو ہم نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان سوالوں کی مدد سے وہ سارے معاملات کا اچھی طرح تعین کر سکیں کہ جن کی بنا پر ہم آن لائن ایجوکیشن اچھے طریقے سے دے سکیں۔ جو ایک بات بہت اہم ہے ان تمام سوالوں میں، اور آن لائن ٹیچنگ جسے ہم کبھی ورچوئل ٹیچنگ بھی کہتے ہیں، ان کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ سب سے پہلے ٹیکنالوجی ہماری صحیح ہونی چاہیے، اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس تیار ہونے چاہیے، کنیکٹڈ ہونے چاہیے، اس کے بعد ہمارے جو کورسز ہم
آن لائن ٹیچنگ میں پڑھائیں گے وہ اچھے طریقے سے مرتب ہونے چاہئیں، اور چوتھی بات کہ ہمارے ٹیچرز ان کی اچھی طریقے سے ٹریننگ ہو. تو یہ 4 اہم جزو ہیں اور ان کے ہر جزو کی بہت اہمیت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ 4 جزو اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہو سکیں. آخر میں ان سوالوں کے جواب میں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایک بہت اہم سوال اس کا بھی جواب اچھے طریقے سے دے سکیں کہ آن لائن ٹیچنگ کی اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ یہ بھی سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بھی کورس اچھی طریقے سے ایگزامن نہ کیا جا سکے، اسیس نہ کیا جا سکے، تو اس سے تعلیم کی اہمیت کم ہوتی نظر آتی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ وہ ڈیجیٹل لرننگ انوائرمنٹ پینل جو ہم نے بنایا تھا، جس کے کام کو ہم نے ڈاکٹر محبوب الحق کے کام سے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، انہوں نے بہت خوب سوچ بچار کے ایک اسیسمنٹ پالیسی، ایگزامینیشن پالیسی بھی بنائی ہے، اور ہم اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آپ سے گفتگو کریں گے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نوجوان طلبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلا سوال کون کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ خواتین کو ہم تقدم دیتے ہیں. تو نشمیہ ابراہیم، آپ پہلا سوال کیجیے گا. سر، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیورنگ دس ویک آف دا پینڈیمک وی انڈرسٹینڈ کہ آن لائن ایجوکیشن ایک بہت ہی دوسری سطح پر چیلنجز فیس کرتی ہے پاکستان میں. سنس آئی ایم اے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم اسٹڈنگ ان فائنل ایئر ان انگلش لٹریچر ہیئر ایٹ GCU. سو first question or the first hurdle that I as a student will face is کہ اب because یونیورسٹی بند ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یونیورسٹی کب کھلے گی، تو ایز اے final year student this is the best time I can do my dissertation or work on my thesis. So the first problem that a student can face here is کہ library accesses اور databases ہمیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کس طرح پرووائڈ کرے گی جیسے ہم گھر بیٹھے ہوئے. تو that's the first question that a lot of students face while sitting at home. یہ سوال ان تمام بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ جن کا کام ریسرچ کا ہے، اور ریسرچ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے ریسورسز، خصوصاً ڈیجیٹل ریسورسز کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بہت سے ڈیجیٹل ریسورسز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس کی ویب سائٹ پر موجود ہوں، اور آپ جو ہے سب سے پہلے آپ کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہی ہوگا کہ آپ ہماری ڈیجیٹل لائبریری کو ایکسیس کریں اور اس سے ریسورسز اکٹھے کریں. اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کو یہ بھی موقع ہے، اور آپ کو چیف لائبریرین کی ای میل بتا دی جائے گی کہ آپ چیف لائبریرین کو ای میل لکھیں، اور جو بھی ریسورسز ہیں، اور مجھے اتنا کانفیڈنس ہے ان کے کام پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے آپ کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے احمد صاحب اس میں؟ تھینک یو. جی، جو چیف لائبریرین ہیں انہوں نے اس سچویشن میں انہوں نے ایفرٹ کر کے بہت سارے پبلشرز سے ایکسیس لی ہے ڈفرینٹ ڈیجیٹل لائبریریز کی، جو کہ آف کیمپس ایکسیس ہو سکتے ہیں. سو آپ کو ڈیجیٹل ریپوزیٹریز کو ایکسیس کرنے کے لیے یونیورسٹی آنا ضروری نہیں ہے، اور بہت سارے پبلشرز نے خاص طور پہ جولائی کے اینڈ تک، جون کے اینڈ تک سارے ریسورسز اوپن کر دی ہیں. سو اس کے سارے یوزر نیم اور پاسورڈز ڈفرینٹ پبلشرز کے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس کو بھیج چکے ہیں چیف لائبریرین صاحب جو ہیں، اور ان کو بھی ایکسیس کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو سارے یوزر نیم پرووائڈ کر دیں گے. سو آپ سارے ریسورسز کو آف کیمپس بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ایون دین اف یو نیڈ سم تھنگ تو آپ چیف لائبریرین کو لکھیں، وہ آپ کو وہ ریسورس، وہ بک یا وہ پیپر جو ہے وہ سرچ کر کے آپ کو واپس ای میل کر دیں گے. عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. سر، میرا جو سوال ہے وہ ایگزام پالیسی سے ریلیٹڈ ہے، اسیسمنٹ سے، کیونکہ اب چونکہ ہم آن لائن ایجوکیشن میں روایتی طرز عمل پر تو پرچے نہیں دے پائیں گے، تو اس حوالے سے جو ہماری ایگزامینیشن ہے یا جو اسیسمنٹ ہے مڈ ٹرمز اور فائنل ایگزامس، وہ کس پیٹرن پہ کنڈکٹ کیے جائیں گے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس معاملے میں ہم نے سب سے زیادہ وقت صرف کیا، کیونکہ ہمارا ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ پالیسی اچھی نہیں بنائی تو شاید ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. تو اس کا ایک ایکسٹریم کیس تو جو آپ
آپ بہت سی یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں, اچھی دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بغیر امتحان لیے بچوں کو اگلے سیمسٹر میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ ایک ایکسٹریم کیس تھا, ایکسٹریم کیس آف جنروسٹی فرام دا پارٹ آف دی انسٹیٹیوشن. اور دوسرا کیس یہ تھا کہ چاہے کرونا وائرس تھا, جو کچھ بھی تھا, ہم پھر بھی انہیں فیس ٹو فیس ایگزامینیشن کے لیے بلا لیتے. لیکن ہم نے ایک مڈ لیول پوزیشن تلاش کی ہے جس کے مطابق تفصیلات ابھی ڈاکٹر حسین صاحب بتائیں گے اس کی کچھ مزید. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بات سوچنی شروع کی کہ بہت سے ایگزامینیشن بہت احسن طریقے سے اسائنمنٹ بیسڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹرم پیپر لکھنے پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو جدت یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ لکھنے کو کہا جائے جس میں وہ اپنے ریویو ورک کر سکیں. اچھا, اس میں اسیسمنٹ ایگزامینیشن پالیسی کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیر آر 3 different stages آف ایگزامینیشن. جو پہلا اسٹیج ہے وہ ہے سیمسٹر ورک اسٹیج, کہ سیمسٹر ورک آپ کا ایگزامن ہو رہا ہے اور اس کو تقریباً 20% ویٹیج دی جاتی ہے. اور دوسری اسٹیج ہے کہ آپ کی مڈ ٹرم ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک اور 20% ویٹیج دی جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ اینڈ آف سیمسٹر فائنل ایگزامینیشن ہوتا ہے جس کی 60% ویٹیج ہوتی ہے. تو ان کی جو اگر ایک ہم اس میں سے کامنالٹی نکالیں تو ہماری اپروچ یہ ہے کہ زیادہ تر ریٹن پیپرز ایگزامینیشن ہو, ریٹن اسائنمنٹ بیس ایگزامینیشن ہو. لیکن ایک اور جدت جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اوپن بک, اوپن انٹرنیٹ ایگزامینیشنز ہوں. وہ زمانے گئے کہ جب بچے جو ہے وہ میمورائز کر کے رٹا لگا کر اپنے امتحانات کو پاس کر لیتے تھے. اب رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ آل دا ٹائم ایکسیسیبل ہے, ای بکس اویلیبل ہیں. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے ایگزام بنائیں کہ جو آپ کی نالج کو ٹیسٹ کریں اس طریقے سے کہ وہ کتابیں اور انٹرنیٹ سامنے رکھنے کے باوجود ہو سکے. تو یہ جنیرک سی بات آپ یاد رکھ لیں کہ اب وہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے گا 3 گھنٹے کے لیے اور ایک کچھ سوالات دیے جائیں گے جو یاد اس میں رہ گیا آپ کو سبق اپنا, تو آپ نے وہ اچھے سے دے دیے. اب یہ ہوگا آپ کی نالج ٹیسٹنگ جو ہے آپ کی وہ ایک براڈر لیول پہ ہوگی, اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ایک ہائر لیول پہ ہوگی جس میں آپ کی لرننگ ٹیسٹ ہو رہی ہے, آپ کی میموری ٹیسٹ نہیں ہو رہی. تو اس معاملے میں کیونکہ ڈاکٹر حسین احمد نے بہت میرے ساتھ اس میں سوچ بچار کی ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی کچھ اس میں ایڈ کر دیں. جب ہم لوگ اسیسمنٹ پالیسی پر ڈسکشن کر رہے تھے پینل کے اندر, تو ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے ماڈلز کو اسٹڈی کیا کہ کیمبرج میں کیا ہو رہا ہے, آکسفورڈ میں کیا ہو رہا ہے, نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کس طریقے سے ٹیک ہوم ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, 24 آور ٹیک ہوم ایگزامس لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے وائواز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اور وہ ان یونیورسٹیز کے ماڈلز میں سے جون سی چیزیں ہمیں بہتر لگیں کہ جو ہم گورنمنٹ کالج میں لا کر کے انٹروڈیوس کر سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے کی. اور یہ ایکسپیریمنٹ اوپن بک ٹیسٹ کا یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج میں نہیں ہو رہا, ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس میں بھی آلریڈی یہ ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں. اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پروڈکٹیوٹی, ان کی لرننگ 24 آور ٹیک ہوم اوپن بک ٹیسٹ میں ایگزام میں وہ کہیں بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ 3 گھنٹے بیٹھیں اور جو کچھ بھی رٹا لگایا ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کریں. تو ایک تو یہ کہ اوپن بک اوپن انٹرنیٹ ایگزامس ہوں گے. دوسرا یہ کہ ٹیچرز آپ کا وائوا بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ ریکارڈڈ وائوا ہوگا. آپ کے پاس ٹیچر کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا, ایگزامینیشن جب چاہے وہ ٹیچر سے لے سکتا ہے. ٹیچر آپ کو کورس ریویو کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے کہ 5000 ورڈز یا 7000 ورڈز میں آپ پورے کورس کا ایک ریویو کر کے مجھے دیں کہ آپ نے اس کورس میں سیکھا کیا ہے. تو یہ ملٹیپل اپروچز ہیں اور یہ ٹیچرز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کس طریقے سے کون سا آپشن آپٹ کرتا ہے. لیکن وہ کورس شروع کرنے سے پہلے اپنی اسیسمنٹ اسٹریٹجی آپ کو بتائے گا کہ میں اس طریقے سے آپ کے فائنل ایگزامس لوں گا. ابراہیم, اب آپ کی باری ہے. آپ کے ذہن میں جانتا ہوں کہ کئی سوال کل بلا رہے ہیں,
تو آپ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنا سوال کر سکیں. جی. Thank you very much, sir. I think a very basic question جو بہت سارے بچوں کے دماغ میں ہے جو جی سی میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ there are a lot of kids that simply do not have access to internet connections, and even if they do have access to internet connections, they're not of the quality to take online lectures or be able to submit their assignments on time, or other problems that might arise from that. So my question here is of two values. So the first is that what about those kids that simply do not have access to internet connections at all? What's the university's policy on them? And the second would be, what's the university's policy for those kids that perhaps maybe do have internet access, however they're not of that quality that they can attend lectures, that they'll be able to submit assignments and all of that? یہ ایک بہت جینون کوشچن ہے, جینون پرابلم ہے, اور اس کا ہمیں بہت احساس ہے کہ اگر ایک بچہ بھی ہماری کلاس میں اچھے طریقے سے آن لائن ایجوکیشن نہیں لے سکے گا تو ہمیں اس نقصان کا بھی پورا احساس ہوگا. اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اس بات پہ ڈالیں کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا انٹریکشن کس طریقے سے ہو رہا ہے. ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. ٹیچر کی ہم نے بہت زیادہ رسپانسبلٹی اس معاملے میں ڈالی ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کا تعین کریں گے کہ جن کو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. فرض کریں کہ اگر 30 کی کلاس میں 5 بچے ایسے ہیں کہ جن کو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے, تو ان 5 بچوں کے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, وہ ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرے گا اور ان سے انڈیویجول ارینجمنٹس کرے گا کہ یا وہ ای میل کے ذریعے یا وہ واٹس ایپ کے ذریعے وہ کورس مٹیریل ریسیو کریں ہر ویک کا. اگر کچھ بچوں کا اس حد تک پرابلم ہے کہ ای میل اور واٹس ایپ پر بھی لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکتے, اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں کر سکتے, تو ہم نے یہاں تک کہ سنیل میل یعنی پوسٹل سروس کے ذریعے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کا ارادہ رکھا ہے کہ جیسے آج اگر میں نے کوئی لیکچر دیا ہے اور مجھے احساس ہے کہ 2 بچے بلوچستان میں ہیں جن کے پاس کنیکٹیوٹی ایشو ہے, میں آج بھی وہ ٹی سی ایس کے ذریعے لیکچر سلائڈس کی اگر پرنٹ آؤٹ بھیج دوں گا تو کل کسی وقت انہیں مل جائے گی. تو ہم اس حد تک وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کے پرابلمس ریزالو کرنے کے لیے انتظامات کریں گے. اس کے علاوہ مزید کسی قسم کی دشواری اگر اسٹوڈنٹس کو ہوگی تو وہ ہمیں بتائیں ٹکٹنگ کے ذریعے اور دوسرے طریقے سے, لیکن وہ اس بات کا احساس رکھیں کہ ہمیں ہر اسٹوڈنٹ کی کنیکٹیوٹی کا احساس ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یا تو جنرل لیول پہ آلٹرنیٹیوز غیر روایتی طریقے اختیار کر لیں یا پھر انڈیویجلی اس اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھ کے جو بھی صورتحال ہو اس کی کنیکٹیوٹی بہتر کریں. So sir, another major issue that a lot of students have, and this is including after the LMS policy starts rolling out and students start engaging with it, is that how will the fee policy of the university be affected by LMS, and like what can the students expect? A lot of the students and their households are going through a very tough time economically. The entire country is, but of course there are multiple families that are impacted by it the most. Some that have outright lost their ability to earn, and so it becomes a huge issue for a lot of students, how they'll be able to go about it, how internet connection, how they'll pay for the internet connection, all those other things that are associated with it. So does the university have a policy on this, and what's the policy going forward? یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوال کر چکے ہیں, خصوصاً وہ اسٹوڈنٹس جو انفارچونیٹلی اکنامک افیکٹ ان کو ہوا ہے, ان کی فیملی کو ہوا ہے, اور ہمیں پوری طرح احساس ہے اس بات کا. جو اس میں ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ انڈومنٹ فنڈ جو ہمارا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بڑی فارچونیٹ ہے کہ اس کے اولڈ راوینز
انڈومنٹ فنڈ کو اسٹرینتھن کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں. تو انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ہم تقریباً 700 سے 800 اسکالرشپ ہر سال دیتے ہیں. کووڈ-19 کی رسپانس میں ہم نے وہ اب ٹارگیٹ بنایا ہے کہ ہم 1000 اسکالرشپس دیں گے. یعنی ہم نے ایک اس میں بھی نمبر آف اسٹوڈنٹس بینیفیشریز کی تعداد بڑھا دی ہے. اس کے علاوہ ہم فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہو سکیں. ایک اور پروگرام جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اولڈ راویئنس کے پاس اور دوسرے معاشرے میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو اس موقع پر اسٹوڈنٹس کی مدد کرنے میں ہماری مدد کریں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایکسپنسز اسٹوڈنٹس پہ آف لوڈ کیے جا سکیں. جیسے یہ جو ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، یہ سب ہم نے اپنی یونیورسٹی کے خرچے سے بنایا ہے. اس کا خرچہ بالکل اسٹوڈنٹس کے اوپر نہیں پڑ رہا. اس کے علاوہ جو بھی ڈیجیٹل ریسورسز ایکسٹرا ہم نے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کسی طریقے سے بھی اس کا افیکٹ اسٹوڈنٹ فیس پہ نہیں ہوگا. ہم اس بات پہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ اگلے سال کی فیس میں جو ہر سال اینول انکریمنٹ لگتا ہے، ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ رعایت کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس جہاں ایک طرف ہم ان کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات کو احسن طریقے سے نبھا سکیں، اسی طریقے سے انہوں نے ہماری معاملے کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے بھی یونیورسٹی چلانی ہے، اور ہم نے بھی تمام ٹیچرز کو اسی طریقے سے سیلریز دیتے رہنے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ایکسپنسز، آپریشنل ایکسپنسز اسی طرح ہیں جس طرح کے کووڈ-19 سے پہلے تھے. کویشچن ہے اس سافٹ ویئر کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو رجسٹر کیسے کروائیں سافٹ ویئر میں، اور کیا میڈیم ہوگا جو آن لائن ایجوکیشن میں فالو کیا جائے گا؟ پورٹل کے اوپر سب کو ایک تو ہمارے GCU-LMS کے ویب سائٹ کا ایڈریس سب کو پتہ ہے، www.gcu.ktp.org. وہاں پہ جائیں گے، ان کو اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا لاگ ان کرنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ لاگ ان کریں گے وہ اپنے ہوم پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ ان کو وہ سارے کورسز اپیئر ہو رہے ہوں گے جن میں وہ رجسٹرڈ ہیں ایز اسٹوڈنٹس. اچھا، ان کو یہ یوزر نیم پاسورڈ کہاں سے ملے گا؟ یہ ان کو ان کے ڈپارٹمنٹ سے اور ان کے ٹیچر سے ملے گا. ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیٹر جو ہے اور اس سبجیکٹ کا جو ٹیچر ہے وہ ان کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ اسائن کر دے گا، اور وہ یوزر نیم اور پاسورڈ وہ چینج کر سکیں گے، اپنے پروفائل میں جا کے ایڈٹ کر سکیں گے. اور کسی وقت بھی جیسے آپ اپنے پروفائل کو ایڈٹ کرتے ہیں، کسی وقت بھی آپ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں. وہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فرسٹ ٹائم ملے گا. آپ اس کے بعد اس کو ریسیٹ کر لیں گے اور آپ کو سارے کورسز اپیئر ہوتے رہیں گے جہاں سے آپ اپنے کورسز ایکسیس کر سکیں گے. سر میرا سوال ابراہیم کے سوال سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہوگا، چونکہ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ کبھی اویلیبل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس پوری کنڈیشن میں جو اٹینڈنس پالیسی ہے وہ کیا ہوگی؟ اٹینڈنس پالیسی جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ جو کہ ہمارے جنیرک رولز فیس ٹو فیس ٹیچنگ میں ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 80% اٹینڈنس دینی ہوگی ایگزامینیشنس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر اٹینڈنس انڈیویجول لیکچرز کی کس طرح لگے گی؟ اگر تو اسٹوڈنٹس لیکچر کے دوران لاگ ان ہو گئے ہیں اور ان کو رجسٹر کر لیا ہے ٹیچر نے، تو ان کی آٹومیٹکلی LMS میں اٹینڈنس لگ جائے گی. لیکن اگر جو بچے اس وقت کنیکٹیوٹی ایشو کا شکار ہیں تو پھر وہ بچے اسائنمنٹ بھیج کر یا اس لیکچر کا ریویو بھیج کر ٹیچر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ لیکچر کا مٹیریل کور کر لیا ہے، تو ان کی اٹینڈنس اس طریقے سے بھی لگ سکتی ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل اس میں نہیں کر سکتے، ہم نے کہا کہ کچھ کو بہت سیریس کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کوشش کی جائے گی اگر وہ یہ پروف کر دیں کہ تھرو پوسٹل سروس اور تھرو واٹس ایپ اور ای میل دے ہیو بین ریسیونگ دا مٹیریل اینڈ دے ہیو کورڈ اٹ، then we will make sure that they will be counted as attendant on those lectures. But they have to prove that they have learned the material of that lecture. Attendance کی بنیادی
80% रिक्वायरमेंट है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 2 स्ट्रेटजीज़ टीचर अडॉप्ट करेंगे। पहली स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है कि जो लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, उन्होंने लाइव लेक्चर अटेंड करना है और टीचर उसी वक्त उनकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। लेकिन ऐसे बच्चे कि जिनकी कनेक्टिविटी का इशू है, टीचर पर वीक उन्हें असाइनमेंट देगा। वो असाइनमेंट वो ईमेल के ज़रिए भी टीचर को भेज सकते हैं, वो पोस्टल सर्विस के ज़रिए भी भेज सकते हैं, और जैसे ही टीचर रिसीव करेगा उस वीक की असाइनमेंट, वो टीचर वो अटेंडेंस मार्क कर देगा। मैं अब ये सवाल उठाना चाहूँगा कि इस सारे तनाजुर में जबकि हम पहली दफ़ा ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, तो तलबा के जहन में एक ये भी सवाल है कि हमारे असातिज़ा रिवायती माहौल में नहायत उम्दा तदरीस करते रहे हैं और उनके पास साल का तजुर्बा है, लेकिन ये जो नई सूरत हाल है उसमें यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा को किस हद तक मौका दिया है कि वो तैयार हो सकें और मिसाली सतह पर या एक इत्मीनान बख्श तरीक़े से वो ऑनलाइन टीचिंग के चैलेंज को लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हों और तलबा के मसाइल को भी हल करें, उनकी इल्मी ज़रूरियात को भी हल करें, और अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तलबा को कोई मसला आ रहा है तो उनकी भी रहनुमाई करें। तो इस सिलसिले में हमारी काविशें किस सतह पर हैं? शुक्रिया जी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय हाउ वेल trained and conscientious your teacher is। इसमें जो सबसे अहम बात है टीचर्स से आने से पहले, जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमारे खुद डॉक्टर ओपवाल ने डेवलप किया है, ना सिर्फ ये कि ये हमारे डायरेक्टर आईटी हैं बल्कि इनकी पीएचडी ई लर्निंग में है, तो एक बहुत यूज़र फ्रेंडली सिस्टम डेवलप किया गया है कि जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने तमाम उन टीचर्स को कि जो इस सेमेस्टर में कोई भी कोर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग की है, उसका एक प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम मुरतब हुआ और तमाम टीचर्स उसमें ट्रेनिंग करते रहे। इसके साथ साथ हमने एक और तरीका अपनाया है कि हर डिपार्टमेंट में एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जब भी स्टूडेंट्स को या फैकल्टी मेंबर्स को, टीचर्स को कोई भी दिक्कत पेश आएगी तो वो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होगा और वो मिलकर उन तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि जो कि इस ट्रांजिशन में हमारे टीचर्स फेस कर रहे हैं, कि उन्हें आदत है फ़ेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने की, उन्हें आदत है वाइट बोर्ड पे लिखने की, और बाज़ औक़ात बहुत से टीचर्स जो हैं वो फॉर्मल तरीके से स्लाइड्स बनाना या कैमरे के सामने करके बात करने के आदी नहीं होते, हालांकि वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो है, इससे हम उनको स्मूथली गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोविड-19 में जो हमने अर्ली समर ब्रेक अपने स्टूडेंट्स को दी, वो समर ब्रेक हमने खाली घर बैठ कर नहीं गुजारी, बल्कि उस दौरान हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करते रहे हैं और टीचर्स को ये मौका दिया है कि वो 1 जून तक तमाम टीचर प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। एक सवाल मैं भी इस मौके पे कर लूँ क्योंकि वो इसी बात से कनेक्टेड है, और उसके लिए मैं डॉक्टर हुसैन अहमद को दावत दूंगा कि वो कुछ बोलें। कि एक सवाल ये बड़ा उठ रहा है कि क्योंकि हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचिंग के लिए अभी तैयार नहीं हैं, ना सिर्फ ट्रेनिंग वाइज तैयार नहीं है शायद, बल्कि मेंटली तैयार नहीं है। हम कितनी भी ट्रेनिंग करें वो माइंडसेट जो है नहीं चेंज हो रहा। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि किस हद तक इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफ़ेक्ट होगी? मेरा जो यूनिवर्सिटी का आइडिया है वो ये कि यूनिवर्सिटी हमेशा अपने दौर से आगे एग्जिस्ट करती है, 20 या 25 साल आगे एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में लोगों की परसेप्शन ये थी कि ये एक मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं वो फ्यूचर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो फ्यूचर की जनरेशन को तैयार करते हैं। जो हम ये LMS का पूरा एक प्रोसेस हमने शुरू किया है डिजिटल एजुकेशन का, वर्चुअल एजुकेशन का,
یہ بھی فیوچر کو دیکھ کر اس کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے کیا ہے، اور ہمارے اساتذہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے سینئر اساتذہ ہیں کہ جو کمپیوٹر کے ساتھ اسٹرگل کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نے ٹی ایز کو اٹیچ کیا ہے تاکہ وہ جو بھی ان کی کمپیوٹر کی پرابلمس ہیں وہ کسی حد تک حل ہو جائیں۔ لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ینگ فیکلٹی ممبرز ہیں، وہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ باہر کی یونیورسٹیز کے ماڈلز کو فالو کرتے ہوئے اپنے آن لائن کورسز کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور بہت پازیٹیو اسٹوڈنٹس دیکھیں گے، بہت پازیٹیو چینج دیکھیں گے اس میں۔ So in effect what we are saying is that this coronavirus crisis has given us an opportunity to modernize our ways of thinking. In the future, we want to use this opportunity of virtual teaching even when university doors are open. So this is basically helping us add to our toolkit of teaching and future-proofing our ways of teaching. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو کہ اس وقت میرے ذہن میں آیا جب نشمیہ پہلا سوال کر رہی تھیں، کہ ایک سطح پہ ہمارے طلباء جو کہ آؤٹ گوئنگ بیچ کے ہیں، جو فائنل سیمسٹر میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ پروجیکٹ کر رہے ہیں یا انٹرنشپ کر رہے ہیں، یا ان کو کرنا تھی، جو شاید اب کچھ مسائل ہوں گے اس میں، اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ میں جوڑ دوں گا کہ ہمارے ایسے طلباء جن کی ریسرچ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سوشل سائنسز میں یا پیور سائنسز میں سوسائٹی سے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے یا کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، وہ چاہے باٹنی کی فیلڈ ہے، چاہے وہ کیمسٹری کی ہے یا فزکس کی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی اس تناظر میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مثال کے طور پر تھیری کو تو ہم ایک خاص طریقے سے لے کر چلیں گے آن لائن، لیکن جو پریکٹیکل ورک ہے وہ ہر ایئر کے اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اور جن لوگوں کو تھیسس سبمٹ کرانا ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہیں، اور ہمارے کنٹرولر آفس نے اس کا ایک ٹائم لائن بھی ریوائز کر کے ہمیں دے دیا ہے کہ فائنل ایگزامز اس وقت ہوں گے، اور اس کے بعد 1 مہینے کا وقت ہوگا جس میں وہ اپنے تھیسس پہ کام کریں گے، اور اس وقت وہ سبمٹ کریں گے، اور اس طرح سے اس کی اسیسمنٹ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جن کو ڈیٹا کلیکشن کرنا تھی، یا جن کو انٹرنشپ کر کے اس کی رپورٹ لکھنا تھی، اور جن کو لیب میں ایکسپیریمنٹ کر کے ان کی فائنڈنگز کو کمپائل کر کے اپنا ڈسرٹیشن یا تھیسس کرنا تھا، اس تناظر میں اب ان طلباء کو ہم کیا رہنمائی دے رہے ہیں، یا وہ کس طرح سے اس سچویشن میں اڈیپٹ کریں گے؟ کیا چیز وہ کر پائیں گے اور کیا چیز وہ نہیں کر پائیں گے، اور اس کا اگر کوئی متبادل ہے تو وہ ہم انہیں کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں؟ ایک اور اہم سوال ہے جی یہ تو، اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ تمام دنیا کے معاملات رک گئے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور ہماری یونیورسٹی کو کلوزر کی وجہ سے تقریباً 6 ہفتے کا نقصان ہوا، کیونکہ 1 جون سے دوبارہ آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی ہے، اور جس وقت کلوزر ہوا اس سے لے کے 6 کچھ معاملات میں 8 ہفتے کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو اگر اس سے زیادہ معاملہ اور خراب نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں نے جو نارمل ٹائم سے ہمیں انہیں 6 سے 8 ہفتے کا زیادہ ٹائم دینا ہے کہ جو فیلڈ ورک تھا یا پریکٹیکل ورک تھا وہ اس میں وہ دے دیں۔ تو نیا ایکڈیمک کیلنڈر، اور یہ خاص طور پہ 8ویں سیمسٹر والوں بچوں کے لیے بہت اہم ہے، یا جو لوگوں نے پی ایچ ڈی کمپلیشن یا ایم فل کمپلیشن کے فائنل سٹیجز میں ریسرچ کر رہے تھے، ان کے لیے اہم ہے۔ تو ہم نے ایکڈیمک کیلنڈر میں اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے کہ وہ جو وقت ضائع ہوا کلوزر کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہ کمپنسیٹ ہو جائے، یعنی وہ اپنی گریجویشن 6-8 ہفتے کے بعد کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہر تھیسس جو ہے وہ یونیک ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈز یونیک ہوتی ہیں اور اس پہ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ڈسٹنکٹیو ہو،
تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ ہی کی باتیں سمجھنے اور سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اپنے معاملات ہمارے ساتھ لائیں. جو ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہمارے عماد اوپل صاحب نے بنایا ہے, اس میں ہم نے ایک ٹکٹنگ سسٹم بھی بنایا ہے جو تمام وہ اسٹوڈنٹس جن کے اسپیسیفک ایشوز ہیں جو ان جنیرک آن لائن ٹیچنگ پالیسی کی وجہ سے ایڈریس نہیں ہو پا رہے, وہ ہمیں بتائیں اور ہم جلد سے جلد بہت اچھی کوشش سے اس کو دور کر سکیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس کے جن کے ڈزرٹیشن ڈپینڈ کرتے تھے سرویز پر, کچھ ڈپارٹمنٹس ان کے ٹاپکس کو ریویو کر رہے ہیں اور ان کو اس طرح کے تھیسس دیے جا رہے ہیں کہ وہ مٹیریل لائبریری میں اویلیبل ہو. جو آپ نے لیب ورک کی بات کی ہے, ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی ہیں جہاں بھی لیب ورک انوالو ہے کہ وہ آلٹرنیٹیوز دیں اس لیب ورک کے. ڈپارٹمنٹس اپنی پرپوزلز بنا رہے ہیں اور وہ ویڈیوز کے ذریعے یا اس چیز کو انشور کر کے کہ پراپر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی, کچھ اسٹوڈنٹس کو بلا لیا جائے گا اور ان کا لیب ورک کمپلیٹ کروا دیا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لیب ورک کو اور یہ جو تھیسس کا ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے ان ایشوز کو. ایک سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کی ضروریات بہت متنوع ہیں, سب کی ایک طرح کی ضروریات نہیں ہیں, اور اسی طرح ان کی تحقیق کے موضوع یا تعلیم کے موضوع بھی مختلف ہیں, اور ان کے جو شعبہ اختصاص ہیں ان کی نوعیت بھی مختلف ہے. مثال کے طور پر ایک اسٹیٹسٹکس کے طالب علم کی ضروریات ایک پنجابی میجر کے طالب علم کی ضروریات سے یکسر مختلف ہیں. تو ایک سوال جو ہمارے فیکلٹی آف لینگویجز کے اسٹوڈنٹس اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فارسی ہے, پنجابی ہے, اسلامیات یا عربی ہے, اردو ہے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آن لائن ریسورسز دیگر ڈسپلنس کے جتنے وسیع دستیاب ہیں وہ شاید ان کے اس طرح سے نہیں ہیں جو ہماری کلاسیکی زبانیں ہیں, اور جو ہیں بھی تو ان طلباء کی اتنی ٹریننگ اور ایکسپوجر نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر ایسے پروگرامز یوز کریں جس کے ذریعے سے وہ آن لائن اردو میں یا پنجابی میں یا فارسی میں یا عربی میں لکھ سکیں. تو وہ ایک خاص طرح کا ہینڈی کیپ محسوس کر رہے ہیں, یا ان کے دماغ میں یہ تصور ہے. اگر یہ ایسا نہیں بھی ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں وسائل تک پہنچنا, ان تک رسائی حاصل کرنا, اور پھر اس تدریس کے نتیجے میں اگر ہمیں آن لائن لکھنا ہوگا یا اسائنمنٹ بنانا ہوگی. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب ان زبانوں کے طلباء تھیسس لکھتے بھی ہیں تو وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کسی کمپوزر سے پیسے دے کر کمپوز کروا کر, خاص طور پہ جو فائنل ایئر کا تھیسس ہوتا ہے وہ جمع کرواتے ہیں. کہ بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کہ ان پیج سافٹ ویئر یوز کر کے کر سکیں, اور بعض اساتذہ کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. بہت ڈھونڈ کے بہت مشکل سا سوال نکالا ہے صدیق عوان صاحب نے. یہ ایک جینوئن پرابلم ہے, اور میرا خیال ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کے علاوہ بھی ان ڈپارٹمنٹس کو جو سہولیات ہیں وہ کم میسر ہوتی ہیں. لیکن ہمیں کیونکہ شفٹ ہونا پڑا ہے, مجبوراً شفٹ ہونا پڑ رہا ہے, اس کے لیے ان ڈپارٹمنٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً زیادہ, جہاں پرابلم زیادہ ہوتے ہیں وہاں اچیومنٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں, وہاں ڈیڈیکیشن بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور وہاں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کوئی چیز انوویٹ کرنے کی. تو میرے خیال میں یہ کرائسس, کرونا وائرس کرائسس, ہم لوگوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جب ہم کوئی بھی کورس, کوئی بھی ٹیچنگ فیوچر پروفنگ کر رہے ہیں تو ان میں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو اب یہ جتنی اس تجربے کے لیے اس کو ایک تجربے کا نام دے دیں کہ ہم اس آن لائن ٹیچنگ سے جو ہم سیکھیں گے ان ڈپارٹمنٹس, ان ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے بارے میں, تو وہی لرننگ جو ہے ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہم فیوچر میں اپنے ریسورسز کو اسٹرینتھن کریں, ان ایریاز میں جن میں ویکنس ہے ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے پورٹل پہ اردو لینگویج سپورٹ ایڈ کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اردو میں ٹائپ کرنا چاہے تو اردو میں بھی ٹائپ کر سکتا ہے. سملرلی فار عربک
فارسی اور پنجابی، ان کے اسکرپٹ بھی اویلیبل ہیں جو اس پورٹل پہ انٹیگریٹ بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. جو بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے ریڈ کریں گے؟ تو OCR جو ہے، جو آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے، بیسکلی وہ آپ کو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ میں کنورٹ کرتا ہے. سو وہی ڈاکومنٹ جو ہے، اور اگر ویڈیو اس کی وہ آڈیو فائل بناتے ہیں، وہ ہم آرام سے ہمارے پورٹل پہ اپلوڈ ہو سکتی ہے، اور جو بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں اس کو پلے کر کے ہیئر کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اگر OCR ڈاکومنٹ ڈال دیں گے تو وہ اس کا سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو اس میں پلے کر لیتے ہیں، اور سافٹ ویئر اسپیکس ٹو دیم. تو وہ آپشنس اویلیبل ہیں. اینڈ ایز دا سسٹمز ایوالوز، سسٹم ایوالوز، اور ٹیچر جو ہیں اس سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، آئی تھنک کہ یہ سسٹم چلے گا. آئی تھنک دا ولنگنیس از دیئر اینڈ دیٹ ول بی دا کی. پرشین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے فارسی کی، وہ بہترین لائبریری ہے. چیف لائبریرین نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ آپ کو لائبریری میں سے کوئی بھی کتاب چاہیے، لائبریری کا سٹاف اسے اسکین کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہے. سر میرا سوال ہے، میں شام کو آپ کی ویڈیو جو آپ نے بھی بنائی اس پہ کچھ کمنٹس تھے جس میں لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو لوگ سمر سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریپیٹ کرنے تھے کچھ کورسز، ان کے لیے کیا پالیسی اب ایگزامس کی ہوگی؟ سمر سیمسٹر ٹپکلی اس بات کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس اگر فیل ہو جائیں یا کسی میں بہت کم مارکس آئے ہوں تو وہ اس میں ری اپیئر ہو کر وہ کر دیں. تو انفارچونیٹلی اب ہمارے پاس جو سیمسٹر 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں، سیمسٹر 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سیمسٹر 6 کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کووڈ-19 کی وجہ سے سمر سیمسٹر نہیں ملے گا. انہوں نے اگر وہ کورس ری اپیئر کرنا ہوگا تو وہ پھر اگلی سیمسٹر کا انتظار کریں گے اگر وہ کسی میں فیل ہوں گے. تو یہ ایک نقصان ہوگا، لیکن اسی میں ان کے لیے بہتری ہے کہ وہ اگلے سیمسٹر میں موو کر جائیں، اور وہ اگر کوئی 1 یا 2 کورس رہ گئے ہیں تو وہ پھر اس سے اگلے سیمسٹر میں اس کو کمپلیٹ کر لیں. لیکن جو 8ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے پاس آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنا تھیسس ختم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے جابس کرنی ہوتی ہے مارکیٹ میں. ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ اگلے سیمسٹر میں موو کر کے اس وقت کمپنسیٹ. تو ان کا کیلنڈر، ایکڈیمک کیلنڈر ہم نے تھوڑا سا مختلف بنا دیا ہے کہ پاس 6 سے 8 ہفتے ہوں گے کہ جس میں انہیں وہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا کہ جو وہ ادروائز سمر سیمسٹر میں کرتے. بہت بہت شکریہ محترم وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر عماد اپل صاحب، ڈاکٹر حسین احمد خان صاحب، اور ہمارے سینئرز کلب کے جو نوجوان طلبہ ہیں اور طالبہ ہیں. ان کی گفتگو سے مجموعی تاثر جو میرے ذہن میں پیدا ہوا، اختتام کلام میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے ہم تعلیمی اداروں کو مادر علمی کہتے ہیں، یہ جو ہمیں چیلنج درپیش ہے جس میں ہم اپنے آپ کو روایتی طرز تدریس سے ابھارتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں مادرانہ شفقت اس طرح سے ہے کہ ہمارا یہ وضع کردہ نظام لچک پر مبنی ہے، اور ہمارے ذہن میں جو اشکالات، شبہات، پریشانیاں اور تشویش پیدا ہوتی ہے کہ شاید میری کارکردگی متاثر ہوگی، شاید معیار متاثر ہوگا، شاید میں کم سیکھ پاؤں گا، شاید مجھے پینلائز کیا جائے گا، میرے نمبر کٹ جائیں گے، میرا گریڈ اگر فیس ٹو فیس لرننگ کا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میں چونکہ اس نئے نظام سے اس طرح سے آشنا نہیں تھا تو مجھے کوئی نقصان ہوگا جس کو میں رہتی اپنی زندگی تک بھگتوں گا. ایسا نہیں ہے. ہم ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہیومین بنیادوں پر، انسانی بنیادوں پر اس کا احاطہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کس نے کن مسائل سے نمٹتے ہوئے کس حد تک کوشش کی اور کس اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی، اور ہم عمل تدریج میں آہستہ آہستہ مرحلہ وار اس نئے نظام سے اپنے آپ کو آشنا کریں گے اور اس میں بہتری لائیں گے، اور جو مسائل ہمیں درپیش ممکنہ طور پر ہوں گے، ہم کھلے دل اور دماغ کے ساتھ
ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ کوئی جزا اور سزا کا یا کیرٹ اور سٹک کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس میں ہم شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے, گرتے ہوئے کو تھامنے کی کوشش کریں گے, جو نہیں سیکھ پایا اسے زیادہ توجہ دے کر, زیادہ کاوش کر کر, جو استاد کی طرف سے ہوگی, یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ہوگی, اس کو ہم ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے لیے سب طالب علم برابر ہیں, ان کی ضروریات ہمارے لیے مقدم ہیں, اور ہم اس کوشش کو اسی لیے کر رہے ہیں کہ حالات چاہے کچھ بھی ہو, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر سب دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. اور گھر سے مراد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بھی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہے.